alaikum. Welcome to another podcast. This is Faiz Farooqi and I am a student at Extreme Commerce College. اور آج کی جو پوڈکاسٹ ہے وہ ٹوٹلی فٹنس اور جم سے ریلیٹڈ ہے. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہز نیم از شیخ علی عباس, اور ان سے بہتر کوئی ہمارے پاس گیسٹ نہیں ہے جو کہ فٹنس اور جم کے حساب سے ہمارے ساتھ بات کریں. تو ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ. تھینک یو ویری مچ. علی بھائی, سب سے پہلے تو ہم اس ٹاپک سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس جو سب سے زیادہ ہمارے پاس پرومیننٹ کمیونٹی ہے دیٹ از فری لانسرس. تو فری لانسرس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, بکاز دے آر آلویز فیسنگ دا اسکرین اور پوسچرز ان کے ٹھیک نہیں ہوتے, تو اس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, فری لانسرز کی اسپیسیفکلی تو کوئی بات نہیں ہے کہ فٹنس صرف فری لانسرز کے لیے امپورٹنٹ ہے. فٹنس تو ہر اس بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے جو مطلب کام کرتا ہے, جو کسی بھی ایسے کام میں مصروف ہے کہ جہاں پہ اس کا ٹائم بہت زیادہ انویسٹ ہوتا ہے, اور وہ اسکرین فیسنگ ہو یا فار ایگزامپل کوئی فزیکل ورک ہو. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کھانے پینے کا رواج تو ایسا ہی ہے, جس طریقے سے ہم تیل تو ہم ایسے کھاتے ہیں جس طریقے سے لوگ پانی نہیں پیتے, ہم تیل پی جاتے ہیں. تو آبویسلی جب ہم زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے برن نہیں کر پاتے. اور فری لانسرس کا تو اسپیسیفکلی اگر بات کروں تو زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہے بیٹھنے والا. اگر کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو بیٹھے ہیں 8 گھنٹے بیٹھے ہیں, 10 گھنٹے بیٹھے ہیں, 12 گھنٹے بیٹھے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا ٹائم کب کہاں چلا جاتا ہے. تو ایز اے فری لانسر میں یہ بالکل سمجھ سکتا ہوں اس درد کو کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار بیٹھنا, یا کتنا زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے چیزوں میں. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے بیٹھنے والے کام میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک تھوڑی سی سستی بھی آ جاتی ہے, اور وہی سستی ایک ہمارا ریزن ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی فٹنس کو نہیں ایکسپلور کر پاتے. تو فٹنس تو بہت امپورٹنٹ ہے, اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے آپ کی گاڑی یا بائک کی مینٹیننس امپورٹنٹ ہے. اب فار ایگزامپل آپ بائک چلاتے ہیں, آپ چلا رہے ہیں روز, اس کے آپ نے خیال نہیں رکھا, آپ انجن کا خیال نہیں رکھ رہے, آپ آئل اس کا پورا نہیں کر رہے, آپ اس کے چیزوں کو نہیں دھیان رکھ رہے, تو ایک وقت آئے گا وہ انجن بیٹھ جائے گا. تو سیم ایز آپ کی باڈی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ روز کے حساب سے اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈرین کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کی فٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جہاں پہ آپ کی باڈی رسپونڈ کرنا بند کر دے گی, آپ کے ساتھ بیماریاں آ جائیں گی, آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ کو سستی بہت زیادہ ہوگی. تو فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. فٹنس کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے, تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی ایز کے حساب سے ہو. تو فٹنس تو صرف فری لانسرز نہیں, سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن فری لانسرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے بیکاز ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی باڈی کو ورک آؤٹ میں رکھنا چاہیے. اوکے, اچھا, آپ نے کبھی اپنے گھر پہ کبھی خواتین کو بولا ہے کہ آپ جم کریں یا پھر آپ تھوڑی ٹریننگ کریں یا کچھ کریں؟ کیونکہ میں جب بھی اپنی والدہ کو بولتا ہوں ان کے پاس ایک بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ ہم تو پورے دن کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کبھی آپ کا ایکسپیرینس رہا تھا؟ یا ٹو بی آنیسٹ, دیکھیں اگر میں لوگوں کو جم کے بارے میں نہیں بولوں گا تو میرا اپنا کام کیسے چلے گا. تو جم کے بارے میں بولنا تو میری آپ سمجھ لیں کہ نیچر میں ہی ہے, بیکاز میرا اپنا کام ہی یہی ہے, میرا بزنس ہی یہی ہے. تو لیکن آؤٹ آف دیٹ میں ویسے بھی پرسنلی لوگوں کو کافی ریکمینڈ کرتا ہوں. میرے دوست ہو گئے, میری فیملی ہو گئی, میرے کزنز ہو گئے, جتنے بھی مجھے لوگ ملتے ہیں, اور اسپیشلی وہ جن کی ٹمی بہت زیادہ باہر ہو رہی ہوتی ہے, میں تو ان کو گلے پڑ جاتا ہوں کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کچھ خوف کرو اللہ کا. کیا انتظار کر رہے ہو کہ جب تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, جب تک کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی, تب تک آپ جم نہیں جائیں گے؟ آپ جم نہ بھی جائیں, بیسکلی آپ واک کر لیں, مطلب کوئی بھی ایسا فٹنس کا آپ کام نہیں کریں گے جب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو گھر میں تو لوگوں کو باہر جو مجھے مل جاتے ہیں میرے دوست یار, ایون کہ جو ہماری اسی کمیونٹی میں لوگ ہیں, ملٹیپل لوگوں کو میں نے کہا ہے بھائی آؤ ایکسرسائز کرو, تھوڑا سا ورک آؤٹ کرو تاکہ باڈی تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے. تو گھر میں تو بہت زیادہ میں کہتا ہی ہوں اپنے گھر والوں کو کہ بھائی آپ صحیح ہے پورا دن کام کرتے ہیں, لیکن اس کام کا فٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کام آپ اپنی باڈی کو اس میں بھی ٹرین ہی کریں. مطلب اگر آپ گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ اگر اٹ سیلف بھی, اگر جیسے میری فیملی میں تو فری لانسنگ بھی کرتے ہیں, تو اگر آپ وہ کام بھی کریں تو ایٹ لیسٹ آپ ٹریڈ مل یوز کر لیں, آپ پارک چل لیں میرے ساتھ, واک کر لیں 1 گھنٹہ, وہی کام کر لیں. تو میں تو بہت زیادہ پریچ کرتا ہوں فٹنس کو, بیکاز آئی ہیو بین دیئر کہ جہاں پہ مجھے یہ بہت زیادہ نیڈ فیل ہوا کہ میری باڈی بہت ڈرین ہو گئی ہے اور میں اس کو ورک آؤٹ کر کے نہیں اس کو ایک وہ چیز دے پا رہا کہ جو اس کو نیڈ ہے. تو میں نے خود یہ چیز فیل کیا, میں نے خود ایکسپیرینس کیا, اور دیٹ واز دا مین ریزن کہ جب میں فٹنس کی فیلڈ میں آیا تھا. تو بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو بھائی ہر کسی کو پریچ کرتا ہوں, آپ کو بھی پریچ کروں گا, آپ بھی جائیں. نہیں, میں تو کوشش کرتا ہوں ریگولر جم جاؤں, اور ممبر شپ وغیرہ میں ریگولر میں چلتی رہتی ہے, ان کا بھی بزنس چلتے رہتا ہے. تو اچھا, اس میں اب جو نیکسٹ سوال آتا ہے کہ آپ کوئی بندے نے ٹھان لیے کہ وہ فٹنس کے اوپر دھیان دے گا, تو اب وہ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ جم جائیں نہیں جائیں. ایک تو سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جم جائیں گے پھر چھوڑ دیا تو باڈی لٹک جائے گی, ایسے آرگیومنٹ سامنے آتے ہیں. تو جم, کارڈیو, ایتھلیٹکس, کوئی اسپورٹ, ان سب میں سے کیا چیز بیسٹ ہے جو کہ بندے کو اس طرف جانا چاہیے؟
دیکھیں ایز اے جم پرسن دیکھیں ان چیزوں میں فرق ہے. فٹنس کا تعلق اور آپ کی باڈی کو ورک آؤٹ کا تعلق صرف جم سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور بہت ساری متس بھی آپ کو پتہ ہے. ہمارا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو کام ہم نے نہیں کرنا ہوتا نا اس کے ریزنز ہمارے پاس 1500 اور ریزنس کے ساتھ ساتھ متس بھی کافی انکریز کرتے ہیں اور وہ متس اتنی بڑھ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے, کوئی کہتا ہے وزن اٹھاؤں گا تو میری مطلب گھٹنوں میں مسئلہ آ جائے گا, میرے جوڑوں میں مسئلہ آ جائے گا. تو جو کام نہیں کرنا اس کے ریزن ہزار. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ جم جائیں اور اس بارے میں متس بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بلڈ اپ کرتے ہیں. جم کوئی لازمی نہیں ہے. آپ اگر فٹنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں جائیں جم. اگر آپ نہیں مینیج کر سکتے, اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے اس کے اندر تو نہیں جائیں. آپ واک کر لیں پارک جا کے, گھر کے قریب سب کے کوئی پارک ہوتا ہے, آپ واک کر لیں جا کے. اچھا آپ جم میں باڈی بلڈنگ نہیں کرنا چاہتے, ویٹ لفٹنگ نہیں کرنا چاہتے, آپ ٹریڈ مل یوز کر لیں جا کے, آپ الیپٹیکل یوز کر لیں, سائیکلنگ یوز کریں, مینول کارڈیو کریں, گھر میں کارڈیو کر لیں. بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں جو آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو بے بہا ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو گھر میں ہوم ایکسرسائز مل جائیں گی کہ جہاں پہ آپ گھر پہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن جم ریلیونٹ اس لیے ہوتا ہے بیکاز وہاں کا ایک ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر کام کرنے کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے. جیسے انکیوبیشن ہے اسی کا آسان ایگزامپل ہے آپ کے لیے. آپ کو یہاں ایک ماحول ملتا ہے, ایک نیٹ ورک ملتا ہے, یہاں پہ آپ کو آپ کے ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ ملتے ہیں, تو وہاں کام کرنے کی پروڈکٹیوٹی از کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین گھر پہ کام کرنا. تو سی ایم ایز فار جم, جب آپ گھر میں ورک آؤٹ کرتے ہیں 10-12-15 دن, بیکاز میں تو دیکھ رہا ہوں بھائی صدیوں سے دیکھ رہا ہوں, 10-12-15 دن آپ کو بہت موٹیویشن رہے گی, نہیں میں فیٹ کم کر لوں گا, میں کر لوں گا, نہیں ہو بات. 15-20 دن میکسیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس کے بعد آپ بورڈ ہو جائیں گے, آپ جو کر رہے تھے آپ اس سے بھی جائیں گے. تو جم از اے ریلیونٹ پلیس, آپ وہاں جائیں, آپ نہیں کریں باڈی بلڈنگ, آپ کارڈیو کر لیں, آپ فٹنس کی مشینز لے لیں, آپ وہ کام کر لیں, لیکن کریں ضرور. اچھا یہ تو بات ہو گئی جم کی اور فٹنس کی. اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پارک میں واک کر لیں. بہت سارے لوگ کراٹے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ تائیکوانڈو کرتے ہیں لوگ, وہ بھی ایک اٹ سیلف, کیونکہ وہ اتنا مشکل کام ہے, اس کی ٹریننگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ ویسے ہی فٹ ہو جاتے ہیں, ایک وہ جاب ہے. مطلب بہت سارے آپشنز ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو, اگر آپ کرنا نہیں چاہتے تو آپ کے پاس ریزنز بہت ہیں, آپ انہیں متس میں گھومتے رہیں گے. 10 لوگ آپ کو 10 بات کہیں گے کہ جم نہیں جانا, وہ وہاں تو ہمیں کوئی گولی کھلا دیں گے, وہ سپلیمنٹ دے دیں گے, قد چھوٹا رہ جائے گا, جوڑوں میں درد ہو جائے گا. تو بہت ساری باتیں. تو اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب متس ہیں, اور یہ متس ہی ہیں, لیکن آپ کسی کو اس کے دماغ میں نہیں ڈال سکتے, تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں, تو پھر آپشنز بہت, وہاں آپ کو بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں. اوکے, سو اب ایسے لڑکے کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے میں نے اب جم جانا ہے. اب اس کی جب وہ انڈر ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے بھی وہ فیز دیکھا اور میں بھی ان تھوڑے نا اس فیز سے گزرا ہوں کہ آپ اندر آ گئے, آپ اب سمجھتے ہیں کہ 3 ہفتے میں, آپ کے مہینوں میں باڈی آپ کی بن جائے گی, آپ کریں گے اور مطلب آپ کو بالکل نا باڈی میں چینج فیل ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیونکہ آپ کے سامنے تو روز نئے بچے آتے ہوں گے, اور اس میں کیا ان کا رہتا ہے پھر؟ دیکھیں یہ ایک بالکل ڈفرینٹ میتھ ہے, اور بالکل میں ایسے لڑکے روز دیکھتا ہوں. اور انفیکٹ جب میں خود گیا تھا تو اس وقت ہمارا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا, بیکاز اصل میں یہاں جمس کے اندر اتنا زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ بچوں کو فینٹسائز کیا جاتا ہے. بیسکلی ان کو فینٹیسی دکھائی جاتی ہے کہ یار 6 مہینے آپ بس یہ کر لیں, میں آپ کو دوا دے رہا ہوں, آپ کی دوا کھا لیں, آپ 6 مہینے میں بلڈر بن جائیں گے. یہ سامنے دیکھ رہے ہو, یہ کوئی بھی ایک ہنک ہوگا جن کے اندر, سامنے دیکھ رہے ہو وہ جا رہا ہے, وہ 6 مہینے میں بنی اس کی باڈی. تو یہاں پہ سارا مسٹیک ان بچوں کا بھی نہیں ہے, یہاں پہ مسٹیک ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو اس انڈسٹری میں ہیں, اور وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. یا تو 2 طرح کے لالچ ہوتے ہیں, یا تو بچہ ٹریپ ہو جاتا ہے, پیسے بن جاتے ہیں ان کے, غلط چیز لوگ ریکمینڈ کر دیتے ہیں, یا تو دوسرا ان کا ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو ہم لے کر آئیں گے, اس کو تیار کریں گے, مقابلہ لڑوائیں گے اور ہمارے جم کا نام روشن ہوگا. تو یہاں پہ سارا مسٹیک لڑکوں کا نہیں ہے, کیونکہ دیکھو اگر ہم اسٹارٹ سے ہی پریچ کرنا نہیں شروع کریں گے, ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ جم اور باڈی بلڈنگ ہے کیا بیسکلی اور یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے, تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہر بندہ یہی فینٹیسائز کر کے آئے گا کہ یار جم چلا جاتا ہوں, 6 مہینے میں باڈی بن جاتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جم باڈی بلڈنگ یہ آسان نہیں ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. آپ کا کاروبار ہو, آپ کی باڈی ہو, آپ کچھ بھی کریں گے اس میں ٹائم لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نارمل جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ باڈی بلڈنگ اور فٹنس میں بھی آسانی ڈھونڈتے ہیں, وہ اس میں بھی آرام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بس میری باڈی جلدی سے بن جائے, میں جلدی سے آواز سنگھ کی شرٹ پہن کے فٹنگ کی جو ہے نا بس یوں کر کے مال میں چلنا شروع کر دوں تو یہ بس ایسے ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا.
اس کے پیچھے پوری ایک محنت ہے. آپ کو ڈائٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ آپ کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ نے نہیں کھانی ہے. جیسے میں اپنی بات کروں فار ایگزامپل, اب تو خیر کاروبار ہو گیا ہے, اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا 10 چیزوں میں, لیکن بیک ان 2017 2018 انکلوڈنگ 2019 ایز ویل, میں بہت ڈیڈیکیٹڈ تھا جم کے معاملے میں. میری ڈائٹ پراپر, میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, میں دن میں 24 انڈے ہو گئے, چکن ہو گیا, اوٹس ہو گئے, براؤن بریڈ, مطلب میں نے 2 سال کولڈ ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگایا. میں اتنا ایکسٹریم موٹیویٹڈ تھا. تو میں نے کیا 2 سال میں نے ایسی پراپر ڈائٹ اپنی رکھی ہے جس میں چکن ہے, سپلیمنٹس ہوتے ہیں, پروٹین ہو گیا, یہ چیزیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مشکل سے گزرنے والا وقت کوئی نہیں دیکھتا. جب آپ فٹنگ کی شرٹ پہن کے شادی میں جاتے ہیں, آپ کسی مال میں جاتے ہیں, 4 لڑکے آپ کو دیکھ کے بولتے ہیں یار کیا جانی کیا باڈی بنائی ہے, تو وہ باڈی تو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ پیچھے 3 سال 2 سال کی محنت نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ آگے جاتے ہیں اس فیلڈ میں, جو ٹرینرز بنتے ہیں, جو مقابلے لڑتے ہیں, وہ بیچارے 10-10 سال محنت کرتے ہیں. تو آپ کو کامن سینس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 6 مہینے میں باڈی بن جائے گی. 6 مہینے باڈی بن رہی ہوتی تو یار جم کا کام ہی ختم ہو جاتا. صحیح بات ہے, لوگ آتے ہی نہیں جم کے, بھائی 6 مہینے باڈی بنا کر چلے جاؤ. تو یہ بہت ایک خطرناک مت ہے, اور اس چیز سے لوگوں کو باہر آنا پڑے گا. بیکاز اگر آپ اس طرح کی فینٹیسی مائنڈ میں لے کے جم میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو غلط گائڈ کریں گے, اپنا پیسہ بنانے کے چکر میں آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اس میں آپ تھوڑا سا سمجھدار رہیں. اور یہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ خالی جم جا کے واپس نہ آ جائیں, آپ نے کیری کر کے آنا ہے وہ موڈ, آپ نے اپنی کیلریز کو تھوڑا دیکھنا ہے. میں خود پرسنلی اپنی کیلریز کاؤنٹ نہیں کرتا, لیکن جب مجھے پتا ہے میں بلکنگ کر رہا ہوں تو میں اس حساب سے کھاتا ہوں تھوڑا, اور جب میں تھوڑا کٹنگ کر رہا ہوں تو میں اس حساب سے تھوڑا اپنا کم کر لیتا ہوں, کیونکہ ہمارا کوزین ایسا ہے نہیں کہ ہم پراپرلی کٹنگ کی طرف جا سکیں, پراپرلی اس طرف جا سکیں. تو یہ اس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے کہ آپ اپنا ڈائٹ کی خیال رکھیں اور ریسٹ کی, کیونکہ لوگ آتے ہیں بائسپ مار رہے ہیں, اب ان کو پتہ چل گیا یار بائسپ اچھا دکھتا ہے تو وہ پورے ہفتے بائسپ مار رہے ہیں آ کے. تو اس میں مطلب آپ تھوڑا بتائیں کہ اس میں لوگوں کو کلیئرٹی ہوتا کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو صرف جم میں ڈمبل اور مشینز دیکھ کے ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. آپ نا یار میں یہ بھی اٹھا لوں گا, میں یہ بھی اٹھا لوں گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ تو نشہ ہی خراب ہے. میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتاؤں, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, کیونکہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں لوگ ٹریننگ کو بھی سیریس نہیں لیتے. جم میں اگر کوئی ٹرینر اویلیبل ہے, اس کا اگر کوئی 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے, تو لوگ اس کو نا, آپ کو پتہ ہے ایک نارمل, ہمارے یہاں آپ بھی جم میں جاتے ہوں گے, فضول بات کر رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پہلی بات تو ایکسپیرینس کو جو ہے نا وہ سیریس نہیں لیتے. دوسری بات یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ینگ یوتھ کے ساتھ ہے نا اس وقت جو آتی ہے, وہ ہے ان کے ہاتھ میں جو یوٹیوب ہے نا, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں, کسی بھی چیز کا استعمال ایکسیسو آپ کو نقصان کرے گا. آپ کچھ ایکسیسو, آپ سپلیمنٹ ایکسیسو لیں گے آپ کو نقصان ہوگا, آپ ڈائٹ ایکسیسو لیں گے آپ کو نقصان ہوگا. کسی بھی چیز کا ایکسیسو استعمال آپ کو ایک وقت میں آ نقصان کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جو یوٹیوب پہ اگر کوئی ٹرینر کوئی بات بتا رہا ہے آپ کو, یا اگر وہ کوئی ورک آؤٹ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل کتنی ہے, اس کے پیچھے اس نے کیا ڈائٹ چارٹ لیا ہے پورے دن میں, ان کو نہیں پتا. یہ دیکھتے ہیں یار ایک بہت اچھا سا لمبا سا 6 فٹ کا بندہ ہے, اس کا اتنا بڑا بازو ہے, اور وہ جو ہے نا وہ ٹیڑھی ایکسرسائز کر رہا ہے, مطلب وہ ٹرائسپ یوں نہیں, وہ یوں لگا رہا ہے, تو میں بھی یوں لگاؤں گا جا کے ٹرائسپ. اب میں روز دیکھتا ہوں باخدا, اور میں ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتاؤں, میرے پاس مطلب میں جو جم میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں, اس کا باڈی ویٹ ہوگا میکسیمم 45 kgs 50 kgs, اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے کہ جس ایکسرسائز کا امپیکٹ ہی تب آئے گا کہ جب آپ کے مسل کا سائز بڑا ہوگا. اب آپ اتنے سے مسل کے اوپر وہ ایکسرسائز کریں گے کہ جس کا امپیکٹ ہے اتنے مسل کے اوپر, تو آپ کے مسل کے ساتھ کیا ہوگا, وہ کیپیسٹی سے زیادہ ٹیئر ہو جائے گا. اور اچھا سینس آپ کو ہے نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مسل ٹیئر ہوتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے دوبارہ ریپیئر ہونے میں. باڈی بلڈنگ از آل اباؤٹ مسل کا ٹیئر ہونا اور اس کا ریپیئر ہونا. اچھا ریپیئر ہونے میں آپ کو سپلیمنٹس ہیلپ کرتے ہیں. آپ کی نیند بہت انپورٹنٹ ہے. اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند نہیں لے رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ آپ جوان ہیں, گرم خون ہے, تھوڑا سا آپ جب 30 کراس کریں گے آپ کو انجریز آنا شروع ہو جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ بازو بنانے کا شوق آ گیا, آئی ٹیڑھی ایکسرسائز یوٹیوب سے دیکھ لی, جم میں آ کے وہ ایکسرسائز کری, 2 دن کا بھی ریسٹ نہیں لیا, اور آپ نے آ کے دوبارہ بازو لگا دیا. تو جو مسل ٹیئر ہوا تھا وہ ریپیئر ہوا ہی نہیں, آپ نے اس کو پھر ٹیئر کر دیا. اس سے مسل بڑھنے سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو ٹیئر ہونے کے بعد, مسل کو ٹیئر ہونے کے بعد منیمم آپ نے 48 آورس دینے ہیں کہ تاکہ وہ ریپیئر ہو سکے. اچھا بہت سارے لوگ اس میں سوال یہ کریں گے, یار میں نے دیکھا ہے لوگ ایک ہی ہفتے میں 2 دفعہ تھائیز لگا رہے ہوتے ہیں, 2 دفعہ بازو لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ جو 2 دفعہ بازو لگا رہے ہوتے ہیں ان کا ڈائٹ چارٹ تو پڑھیں آپ. وہ مسل ریپیئرنگ کے لیے کتنے تو سپلیمنٹس لیتے ہیں.
اگر آپ گوروں کو ہی فوکس کر لیں, آپ گوروں کی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے, وہ ایکسرسائز سے پہلے کا الگ پری ورک آؤٹ ہے, اٹھنے کے بعد کا الگ پری ورک آؤٹ ہے, پوسٹ ورک آؤٹ ان کے الگ ہوتے ہیں. وہ ایک سیٹ لگا کے اٹھے گا, بیٹھے گا, ایک ورک آؤٹ پی لے گا. اتنے تو وہ سپلیمنٹس لے رہا ہے جہاں پہ اس کی مسل ٹیئر ہونے کے بعد ریپیئرنگ کی اسپیڈ ہی اتنی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ تو مسل کر سکتا ہے. اسٹل وہ لوگ نہیں کرتے ہیں, اپارٹ کے وہ بہت مقابلے والے اسٹیج کے اوپر ہوں, بہت ہی سینئر ہوں, تب بھی لوگ نہیں کرتے. تو ابھی ہم بات کریں ان لوگوں کے لیے جو بالکل ینگ ہے, تو میری بات جو بھی سنیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے سنیں کہ ابھی ہم اس بچوں کی بات کر رہے ہیں جو بالکل نئے نئے جم میں آتے ہیں. تو بھائی سب سے پہلی بات, آپ جب جم میں آئیں اپنا تھوڑا سا سیکھیں اس بارے میں, جذباتی نہ ہو. یہ بہت مشکل چیز ہے, مشکل ان سینس کہ رسکی چیز ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں لے کے چلیں گے, آپ کی باڈی کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ کو انجری ہو سکتی ہے, آپ کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ جم میں آئیں, پہلے چیزوں کو سمجھیں. جب آپ انکیوبیشن میں آتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں یار ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, کون بیٹھا ہے, اچھا یہ فیس بک مارکیٹنگ کر رہا ہے, اچھا یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہے, چلو اس سے سیکھ لیں, اس سے بات کر لیں. پھر ایکسپلور کرتے ہیں نا. جم میں آئیں, 10-15 دن لگائیں, ایکسپلور کریں کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. 1-2 لوگوں سے سوالات کریں, ٹرینر سے پوچھیں یار تھوڑا سا مجھے بتا دیں گے آپ یہ ٹرائی سے پش ڈاؤن کیسے لگاتے ہیں. وہ آپ کو اچھا وہ جب آپ کو بتائے گا, وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہوتا ہے, وہ آپ کو بولے گا یار اچھا ایسے نہیں, اس کو ایسے لگاؤ, وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائڈ کرے گا. تو بی ڈپلومیٹک, تھوڑا سا سیکھیں ان چیزوں کے بارے میں, ریسرچ کریں گے, آپ کی نالج بڑھے گی, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس ایکسرسائز کو کب امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انفلوئنسرس کی بات کی, اور یوٹیوب پہ کافی زیادہ اور ٹک ٹاک پہ ایون کافی زیادہ انفلوئنسرز ہیں. ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ بتائیں گے, لیکن کچھ گرے ایریاز میں آپ کو لے کے جائیں گے اور سرٹن ایکسرسائز بتائیں گے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ سرٹن موومنٹس دیکھے, جیسے چاہے اب میں جتنا باڈی بلڈنگ کو سمجھاؤں, آپ یا تو ٹینشن سے روپ کی ٹینشن سے آپ کرتے ہیں ایکسرسائز, یا تو آپ گریوٹی کی مدد سے آپ ڈمبل سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اب آپ سرٹن موومنٹ لگا رہے ہیں جس میں نہ آپ کی گریوٹی یوز ہو رہی ہے, نہ آپ کیبل یوز کر رہے ہیں اس کے اندر, تو اس میں آپ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا چیز ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان انفلوئنسرز سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور اپنی ریسرچ آپ بندہ اچھی ریسرچ کیسے کرے اس معاملے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سیکھیں اتنا جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے. اچھا اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھنا ہی بند کر دیں, ایسا نہیں ہے بھائی. آپ اپنی مینٹل کیپیسٹی کے حساب سے چیزوں کو ایبزارب کریں. بہت زیادہ کلٹر آف نالج میں اگر آپ گھس جائیں گے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ کبھی کچھ نہیں سیکھ سکیں گے. ہوتا یہ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو میرے اندر بھی ایک خرابی تھی, ود ٹائم میں نے اس کو اوور کم کیا, وہ یہ ہے کہ میں ان کی بھی سنوں گا, میں ان کی بھی سنوں گا, میں ان کی بھی سنوں گا, میں ان کی بھی سنوں گا. میں 1,500 ٹرینرس کو سن رہا ہوں, ملٹیپل بڑے بڑے نام ہیں, ہینی ریمبارڈ ہے, جس طریقے سے جو اولمپیا میں جو ابھی جیسے جو ابھی لاسٹ ٹائم اولمپیا ہوا اس میں جو فرسٹ پوزیشن آئی ہے ہادی چوپن کی, وہ ان کا ٹرینر ہے ہینی ریمبارڈ. اب اگر آپ فار ایگزامپل, پہلی بات تو وہ تو ایکسپینسو ہی اتنا ہے, لیکن فار ایگزامپل آپ اس کا سوشل میڈیا فارورڈ, آپ اس کو سوشل میڈیا آپ فالو کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے, بہت بڑے بڑے ٹرینرز یہی کہتے ہیں, لیکن میں کیونکہ اس کو زیادہ سنتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مائنڈ مسل کنیکشن بہت انپورٹنٹ ہے, ویٹ کمز آفٹر دیٹ. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں اگر 30 والا ڈمبل اٹھا رہا ہوں تو میں ہلک ہوں, میں سب سے بڑا ہوں جم میں, مجھ سے کوئی ڈمبل نہیں چھین سکتا. تو ایگو لفٹنگ میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ بس وہ سن لیا, کسی کو سن لیا, وہ رونی کولمین کو دیکھ لیا, لائٹ ویٹ بیبی لگے ہوئے ہیں, وہ 150 kg ڈال دیا, اٹھ ان سے رہا نہیں ہے, لیگس لگا رہے ہیں, اتنی سے موومنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں 150 kg لگا کے جو ہے نا میں رونی کولمین بن گیا ہوں, لائٹ ویٹ. ارے بھائی سنیں تو ایک کو سنیں اور پھر اس کو فالو کریں, صحیح ہے. یوٹیوب پہ کریں, جم میں لوکل ٹرینر ہائر کریں, یہ اب آپ کی چوائس ہے, لیکن کلٹر آف نالج میں نہ جائیں. کیونکہ دیکھیں جو بندہ یوٹیوب پہ آپ کو جو بات بتا رہا ہے وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بتا رہا ہے کہ اس نے کیا ایکسپیرینس کیا, پلس اس کی ڈائٹ کیا تھی. یار یا تو آپ وہ ڈائٹ لے لیں, آپ سیم ایز اٹ از اس کی ڈائٹ فالو کریں. اگر آپ اس جتنے سپلیمنٹس میں آپ کو بتاؤں گورے یوز کرتے ہیں نا, اگر آپ وہ سپلیمنٹ ہی لے لیں تو مہینے کا بجٹ ہی آپ کا 2 لاکھ سے کراس کر جائے گا. اتنا مہنگا سپلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر. وہ پری ورک آؤٹس یوز کرتے ہیں, وہ کیلشیم یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ فش آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ سپلیمنٹ ان کا پروٹین الگ ہوتا ہے, کریٹائن الگ ہوتا ہے, 10 تو چیزیں یوز کرتے ہیں وہ. یا تو آپ وہ ڈائٹ لے لیں, صحیح ہے, اس کے ساتھ آپ نیچرل ڈائٹ لے لیں. ایگس کھائیں نا, آپ دن کے کھائیں 24 گھنٹے, پوچھتا ہوں میں آپ کے ساتھ کیا حال ہوگا. آپ کھائیں ذرا مرغی کھائیں آدھا کلو دن کی. تو پوائنٹ از کہ آپ جب کسی کو سن رہے ہیں یا تو پورا سنیں. یہ جو تھوڑی سی نالج ہوتی ہے نا, چھوٹی سی نالج لے کے چھوڑ دیا, یہ غلط ہے, یہ آپ کو نقصان کرے گی. تو پہلے تو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے, اگلا بتا کیا رہا ہے, اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے اس طریقے کو کیسے اپنی باڈی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, بیکاز آپ کی باڈی میں اور جو بتا رہا ہے نا اس کی باڈی میں بہت فرق ہے. تو میں پرسنلی اگر آپ کو بات بتاؤں نا, پرسنلی کیونکہ دیکھیں یوٹیوب تو فری آف نالج ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ میں بالکل وہ نہیں بتا رہا ہوں. پرسنلی میں لوگوں کو پریفر یہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے جم میں جو لوکل ٹرینر ہے نا, پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں آپ سے مخلص ہے یا نہیں ہے. مخلص ٹرینر ملنا اٹ سیلف ایک نعمت ہے. اگر آپ کو مخلص ٹرینر نہیں ملا نا تو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا, وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ بھی کرے گا,
सब कुछ खराब कर देगा आपकी बॉडी में. पहली बात तो आइडेंटिफाई करें बंदा मुखलिस है या नहीं है. और बंदे की मुखलिसी का पता तब चलता है कि जब आप उसका वक्त गुजारते हैं, जब आप उससे इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यार मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा. अगर तो वो आपको मोहब्बत से गाइड करा, जैसे कि मैं अगर अपने जिम की बात आपको बताऊं, मेरे साथ जो मेरा जो सीनियर ट्रेनर है अम्माद सिद्दीकी उनका नाम है, काफ़ी लोग जानते होंगे उनको. मुझे उनके साथ 10 साल हो गए. और टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन टिल नाउ, पहले मैं उनके जिम में एक्सरसाइज करता था, वो मेरे जिम में होते हैं, तो उस बंदे ने कभी मुझे उसको आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि यार ये बंदा मुझे किसी चीज़ में चूना लगा रहा है. बिकॉज मैंने वक्त के साथ साथ उनको आइडेंटिफाई किया कि यार ये बंदा मुखलिस है, यार हेल्प कर रहा है, पैसे भी इतने से मुनासिब से लेता है, लगा हुआ भी है बेचारा, जान भी लगा रहा है, बता भी रहा है ये खाओ ये खाओ ये खाओ, लगा हुआ है मेरे साथ. तो आइडेंटिफाई करें अगर, तो ट्रेनर आपका लोकल ट्रेनर जो आपके जिम में, अगर वो आपके मुखलिस है, आप उसको भाई 5-8 हज़ार 10,000 रुपये दें, वो आपको उससे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज करवाएगा जो आप यूट्यूब से सुन रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी को देख रहा है, वो आपको वर्कआउट करते हुए देख रहा है, उसको पता है कि आपकी बॉडी की सिमेट्री क्या है, आप क्या खा रहे हो, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो आपकी नज़रों के सामने है. वो आपका एंगल सही करवाएगा, आपको 10 चीज़ें बताएगा, पुल एंड पुश आपको बताएगा, प्रेस आपको बताएगा. तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो बंदा आपके साथ मौजूद है. यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहा, आप उसको देख रहे हैं, वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, आप कर कुछ और रहे हैं, उसने बताया एंगल आपने यूं लगाना है, आप एंगल यूं लगा रहे हैं, वो बताएगा थोड़ी आपको आगे कि यूं कर रहे हैं. तो आई पर्सनली प्रेफर कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि जो ट्रेनर आपके जिम में लोकल मौजूद है वो मुखलिस है आपसे या नहीं है, और अगर मुखलिस है तो उसके साथ जाए. ओके, सो अब थोड़ा कॉन्वर्जेशन को थोड़ा रियल टॉक की तरफ लेके जाते हैं. अब वो जो बच्चा है वो आ गया, वो चीज़ें भी समझ गया है, अब उसको किसी से उसने स्टीरॉइड्स के बारे में सुन लिया, तो स्टीरॉइड्स की क्या साइड्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं. देखें, स्टीरॉइड तो आउट ऑफ द डिस्कशन है. मैं तो आपको यही कहूँगा इसको डिस्कशन में ना ही लेके आए तो अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही जाता है. बहुत सारे लोग जाके बस रिसर्च करते हैं, और वो जब रिसर्च करते हैं तो देखते हैं यार ये 6 महीने में, मैं बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, स्टीरॉइड का जो साइकिल होता है वो आपको 8 से 9 महीने में भी इफेक्ट कर जाता है. अब कुछ भी नहीं है, आपकी बॉडी की सिर्फ सिमेट्री अच्छी है, आप स्टीरॉइड हो गए, डाइट लें, वर्कआउट करें, अब 8 महीने में अपना हाल देख लीजिएगा. लेकिन डजंट मीन कि उसमें मेहनत नहीं है बंदे की अपनी जो वो एक्सरसाइज कर रहा है, इसका भी मतलब नहीं है. लेकिन स्टीरॉइड इज आउट ऑफ द डिस्कशन. स्टीरॉइड तो आप छोड़ ही दें, बिकॉज स्टीरॉइड बहुत रिस्की है, बहुत नुकसानदेह है, और बहुत खतरनाक चीज़ है. तो मैं तो बिल्कुल भी उस तरफ जाने नहीं चाहता, मैं तो उस बारे में बात भी नहीं करूंगा. मैं लोगों को भी यही कहूँगा, ना आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है स्टीरॉइड के बारे में, ना आपको जानने की ज़रूरत है. आप समझे स्टीरॉइड को चीज़ ही नहीं होती. आप अपनी बॉडी देखें यार, आपने ओलंपिया तो लड़ना नहीं है ना, या आप ओलंपिया लड़ेंगे जाके. अगर आपने ओलंपिया लड़ना है तो फिर उस साइड पे जाए. आपने इतना बड़ा होना है कि आप शर्ट से बाहर आ जाएं. आपने छोटी मोटी सी मतलब एक फिटनेस की, या तो आपने उसको लेके चलना है, या आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने फिटिंग की शर्ट्स पहनी है, आपने इंप्रेस करना है, या आपने अपने आप को इंप्रेस करना है, तो उसके लिए बहुत है यार. भाई नेचुरल डाइट को तो लोग सीरियस ही नहीं लेते. लोगों को पता ही नहीं है कि एग्स का फायदा क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि चिकन का फायदा क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रोकली का फायदा क्या होता है. उनको यही नहीं पता कि सप्लीमेंट अगर लेना है तो वो डाइट के ऑन टॉप ऑफ चेरी लेना होता है. यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, मैं जिम जा रहा हूँ, यार मुझे बताओ मैं डब्बा कौन सा लूँ. ट्रेनर ने बोल दिया काम करो तुम मास गेनर ले लो, वो अगले दिन जाकर 35,000 का मास गेनर लेकर आ जाएगा. भाई मास गेनर क्यों लेना है? आप डाइट ले रहे हैं प्रॉपर, आप दिन के 20 अंडे खा रहे हैं, आप आधा किलो चिकन खा रहे हैं दिन में, आप बॉइल्ड लोबिया खा रहे हैं, आप आलू खा रहे हैं, आप खजूर यूज़ कर रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, आप शेक्स ले रहे हैं. नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा. तो भाई सप्लीमेंट क्यों ले रहे हैं फिर? सप्लीमेंट का मुराद ये होता है कि जो आप नेचुरल डाइट ले रहे होते हैं, आपकी बॉडी के वेट और हाइट के बिना के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि आपके डेली प्रोटीन चार्ट में अगर आपका प्रोटीन का मिस आउट हो रहा है, तो ऑन टॉप ऑफ चेरी यू यूज सप्लीमेंट्स. भाई मैं नेचुरल डाइट लेता हूँ लेकिन मेरा प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा, मेरे पास ऑब्वियसली मैं हर वक्त थोड़ी बॉयल करके चीज़ें खाता रहूँगा, कुछ तो मुझे चाहिए जो मुझे उस पीरियड के अंदर मेरे प्रोटीन को पूरा करे. देन यू गो फॉर सप्लीमेंट्स. ओके, सही है. तो यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शंस हैं सप्लीमेंट्स को लेके भी. ऐसा नहीं है मैं मना कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स ना लें, मैं ये कह रहा हूँ भाई अपनी नेचुरल डाइट्स के पहले जो अल्लाह ने आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, आप उन चीज़ों को खाएं. और यार देखें, अल्लाह ने जब कोई चीज़ आपके लिए बनाई है वो नुकसान नहीं करेगी आपको. इंसान ने जो चीज़ आपको बनाई है वो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है. मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने सप्लीमेंट्स यूज़ किए हैं, दे वर एन आईसीयू फॉर अ वीक. उनका लिवर नहीं बर्दाश्त कर सका,
हर बंदे में कैपेसिटी नहीं होती सब सप्लीमेंट को प्रोसेस करने की. पाकिस्तान का आपको पता है, यहाँ पे सप्लीमेंट भी एक नंबर ढूंढना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है. तो जो चीज़ आपको अल्लाह ने दी है आप पहले उससे अपनी चीज़ों को, अपनी डिमांड को, अपनी नीड्स को पूरा करें. उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप फिर उसके बाद सप्लीमेंट ले लें. उसमें भी 10 चीज़ें हैं, फिश ऑयल है, कैल्शियम है, विटामिन है, मास गेनर है, प्रोटीन शेक्स हैं, क्रेटाइन है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, 10 चीज़ें. तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टीरॉयड वाली बात को ही अलग कर दें, उसको आप लाएं नहीं डिस्कशन के बीच में. सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सही. बिफोर एंडिंग द डिस्कशन एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन सा है और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपने कौन सी देखी ओलंपिया के स्टेज पे? यार मैं तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं हादी चुपन को जब से पसंद करता हूं कि जब वो बेचारा टॉप 5 में भी नहीं आ रहा था. अच्छा. तो हादी चुपन एक मेरा बहुत फेवरेट है एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब वो लास्ट टाइम ओलंपिया जीता है, बिकॉज आपको पता है ईरान का है, काफ़ी उसके साथ थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होती है. जैसे बिग रैमी का आपको पता है बिग रैमी के साथ क्या हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन स्टिल बिग रैमी के साथ पॉलिटिक्स वाला पार्ट तो बहुत डिफरेंट है. उसकी सिमेट्री भी थोड़ी सी आउट हुई है. अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, बिकॉज अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, शॉन क्लैरेडा को आप देख लें, वो 2-1-2 से भी ओपन में लड़ा है आर्नल्ड क्लासिक में. तो वो नया उभर के आ रहा है और मैं इतना हैरान था उसको ओपन में देख के. वो 2-1-2 लड़ता है, ओपन में खड़ा है और ओपन में भी उसने कितनी टक्कर दी हुई है लोगों को. तो अब रैमी जो है वो थोड़ा सा आई गेस, क्योंकि मैं यार अच्छा नहीं लगता मैं इन चीज़ों में कमेंट करूं, उन लोगों का स्टेटस बहुत बुलंद है, उनका लेवल बहुत डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंट लोग हैं, उनकी मेहनत बहुत डिफरेंट है. लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा इसमें. हादी चुपन इज़ माई फेवरेट. और फिर अगर मैं थोड़ा सा फिजिक की तरफ जाऊँ तो सीबम का तो कोई मुकाबला नहीं है. सीबम के बाद अगर मैं प्रायोरिटी देता हूँ तो वो डीनो को देता हूँ, क्योंकि सीबम और डीनो की जो आपस में भी चल रही है, और मेरे ख्याल से ये क्लासिक एरा का सबसे बेस्ट दौर है. डीनो और सीबम दोनों ही बहुत क्लास हैं. और आगे आने वाले टाइम में मैं ओपन को एंड्रयू जैक्ट को बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि वो वक्त के साथ साथ बहुत ग्रूम कर रहा है. और उसका तो उसकी हाइट इतनी अच्छी, 6 फुट 2 इंच का बंदा है वो, उसका मसल मास साइज आगे आने वाले जो दौर है ना अभी, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, वो बहुत कड़ा होने नेक्स्ट लेवल जाने वाला है. टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई इसमें. बेशक ऐसा ही है. तो हादी चुपन इज़ माई फेवरेट अगर मैं ओपन में जाता हूँ, और अगर मैं फिजिक में जाता हूँ तो सीबम. सही है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली भाई. और काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑडियंस की मिसकंसेप्शंस और मिथ्स दूर हुई होंगी. और लेट्स होप कि अगर कोई ऐसा और भी टॉपिक होता है तो हम बिल्कुल आपको ज़हमत देंगे. इंशाल्लाह. नहीं यार, सिर्फ जिम हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हम बहुत चीज़ों में बात कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह क्या पता दोबारा मुलाकात हो आपसे. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है.